اللہ تعالیٰ میں کو سچ اور حق بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کے نہ کرتے رہ وجہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں دے نال رہ وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب اس آیت اندر دو پیغام دیتے ہیں۔ پہلا پیغام اے ہے اتقوا اللہ، فرمایا اے لوگو ہر حال دے وچ اللہ کے نے ڈرا ہے۔ فرمایا اے لوگو اے مسلمانوں کائنات دے جڑے مقام تے ہوو اللہ دا خوف اپنے دل ضرور سجا کے رکھا ہے، اللہ دا خوف اپنے اکھاں وچ ضرور سجا کے رکھا ہے، اللہ دا خوف اپنے دل وچ ضرور سجا کے رکھا ہے، اللہ دا خوف اپنے سینے دے وچ ضرور سجا کے رکھا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہمیشہ سچے لوگوں دے نال رہ وجہ ہے۔ جنا تہاڈے اندر دو چیزاں پاتیا گیا، تہاڈے دل دے اندر اللہ دا خوف بھی پاتا گیا اور تسا سچے لوگوں دے نال بھی رہ گئے، ول اللہ تبارک و تعالی تکو کامیابی عطا فرما رہے سی، ول دنیا دے وچ بھی کامیابی ہے اور آخرت دے وچ بھی کامیابی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے مروی ہیں، راوی ہیں آپ نے فرمایا میں سنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کول، آپ نے فرمایا جے ویلے کوئی بندہ مومن گناہ کریں دے، اللہ تبارک و تعالی اس دے دل دے اوتے ایک سیاہ نقطہ لا دیں دے۔ جے ویلے بھی کوئی بندہ مومن کوئی اللہ دی نافرمانی کریں دے، کوئی گناہ کریں دے، اللہ تبارک و تعالی اس دے دل اوتے ایک سیاہ نقطہ لا دیں دے۔ اور آپ نے فرمایا جے ویلے بندہ مومن گناہ دے اوتے اصرار کرے، بار بار گناہ کریندا رہ ویندے، اللہ تبارک و تعالی اس گناہ دی وجہ تو انسان دا سارا دل سیاہ فرما دیں دے، پورا دل سیاہ فرما دیں دے۔ اور علماء کرام فرماندے القلب سلطان الجسد، فرمایا جڑا انسان دا دل ہے وہ انسان دے پورے وجود اتے حکمرانی کریں دے، انسان دے وجود دا جڑا حاکم ہے وہ انسان دا دل ہے، اور جے ویلے حاکم ہی خراب ہو ونجے، جے ویلے حاکم ہی کالا سیاہ ہو ونجے، ول پورا وجود گندا اور سیاہ ہو ویندے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جے ویلے بندہ مومن گناہ کر کے ول توبہ طرف رجوع کریں دے، اللہ دی بارگاہ دا اندر لوٹ دے، اللہ دی بارگاہ دے سجدہ ریز ہو ویندے اور اپنے اکھاں وچوں نیر وہا کے نے اللہ دی بارگاہ توبہ کریں دے، جے ویلے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان دے دل کو صاف اور پاکیزہ فرما دیں دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشائب التائب حبیب اللہ، فرمایا جڑا بندہ اپنے جوانی دے وچ اللہ دی بارگاہ توبہ کرے سی، فرمایا گناہاں کے نے توبہ کر گئی سی، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا حبیب بنا گئی سی، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا محبوب بنا گئی سی۔ اور جڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی دا فرمان وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا اے لوگو سچے لوگوں نا ساتھ دیوا ہے، سچے لوگوں دی تائید کرا ہے، پاسداری کرا ہے، سچے لوگوں دی حمایت کرا ہے، ہمیشہ سچے لوگوں دے نال کھڑا رہنے۔ اور سچے لوگ کون ہیں؟ اور سچے لوگ کیڑے ہیں؟ دوستان گرامی، سچے لوگ اللہ دے ولی ہیں، یا وہ سچے لوگ علماء کرام ہیں، یا وہ قرہ حضرات ہیں جڑے ہر وقت دین دے نال منسلک ہیں، جڑے ہر وقت قرآن و احادیث نال منسلک ہیں، وہ اولیاء کرام دی ذات ہے، یا علماء کرام دی ذات ہے، یا قرہ حضرات دی ذات ہے۔ اور اولیاء کرام یقیناً اللہ دے مقبول ترین بندے ہیں جنہاں نال اللہ تبارک و تعالی محبت کریں دے، اور اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قوت دیتی ہوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی عطا دے نال بڑی طاقت دیتی ہوندی ہے اولیاء کرام کو. اور اولیاء کرام دے وچوں میں ایک اللہ دے ولی دا ذکر کرے ساں. او اللہ دے ولی کیڑے؟ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ مزار مبارک لاہور دے اندر اج بھی موجود ہے. اور اس نسبت نال کہ ماہ سفر ہے، اور سفر دے اندر حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال مبارک ہے اور آپ دا عرس مبارک ہے. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے پیر دی بیعت ہے، اور بیعت ہون دے بعد حضرت داتا علی حجویری نو اپنے پیر نے حکم دیتا تساں ونجو لاہور ون کے اسلام دی تعلیم کو عام کرو. حضرت سیدنا داتا علی حجویری دی ڈیوٹی اپنے پیر نے لاہور دے اندر لئی. آپ لاہور دے اندر تشریف فرما تھی گئے، اپنے پیر دے حکم دے اتے لاہور آ گئے. آ کے آپ نے اسلام دا کم کرنا شروع کر دیتا، دین اسلام دی تبلیغ کرن شروع کر دیتی. اور جے ویلے آپ تشریف فرما ہوئے لاہور دے اندر، آپ نے سب کے نے پہلے آپ نے آ کے مسجد مبارک بنائی. گویا کہ تو پتہ ہے چلتے مسجد کو بناونا اور مسجد کو آباد کرنا یہ اولیاء دا کم ہے. سیدنا داتا علی حجویری آپ لاہور تشریف گھرنا ہے اور آ کے نے اپنی مسجد بنا دیتی. مسجد اندر درس و حدیث اور درس قرآن شروع فرما دیتا. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا، فرمایا اے داتا علی حجویری جڑے تساں مسجد بنائیے، فرمایا اے مسجد دا رخ قبلے دی طرف سیدھا کوئی نہیں. لوگوں نے اعتراض شروع کر دیتا داتا علی حجویری دے اوتے. فرمایا اے داتا صاحب، داتا علی حجویری جڑی تساں مسجد بنائیے اور جڑی مسجد اندر تساں لوگوں کو نمازاں پڑھیں دے وے، فرمایا اس مسجد دا رخ سیدھا قبلے دی طرف کوئی نہیں، لہذا تہاڈی نماز نہیں تھیندی. اگر مسجد دا رخ قبلے دی طرف سیدھا نہ ہوئے، اگر انسان دا رخ قبلے دی طرف سیدھا نہ ہوئے تو نماز نہیں تھیندی. داتا علی حجویری جڑی تساں مسجد بنائیے ٹیڑھی ہے، ان دی سمت قبلہ ٹھیک کوئی نہیں. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعلان فرمایا لوگوں دے اندر، فرمایا اے لوگو جے کوئی اعتراض ہے کہ میری مسجد سدھی کوئی نہیں، ان دی سمت قبلہ ٹھیک کوئی نہیں، کل فجر دی نماز آ کے تساں میرے پیچھے پڑھنی ہے. اے اعلان ہو گئے لاہور دے اندر، داتا صاحب نے اعلان فرما دیتے اور لاہور دے لوگ آ کے کل صبح داتا صاحب دے پیچھے نماز پڑھی. داتا صاحب نے سارے لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھاون تو بعد جے ویلے آپ نے سلام پھیریے اور ولی دی قوت دیکھو، ولی دی طاقت دیکھو. جے ویلے داتا علی حجویری نے سلام پھیریے، سلام پھیرن دے بعد حضرت سیدنا داتا علی حجویری آپ مخلوق دی طرف متوجہ ہیں. آپ نے مخلوق کو آکھے، فرمایا اے لوگوں جڑے جڑے اعتراض کریں دے ہوئے کہ تہاڈی مسجد دی سمت قبلہ ٹھیک کوئی نہیں، آؤ اے سمت قبلہ دیکھو اے سیدھا کعبہ نظر آندے یا نہیں آندا. آپ نے سارے لوگوں کو مسجد محراب جمع کر گنے، آپ نے اپنی طاقت نال اللہ دی دتی ہوئی قوت نال آپ نے لاہور دے اندر لوگوں کو کھڑا کے نے کعبہ شریف کی زیارت فرما دیتی ہے. فرمایا لوگوں تو سادے سمت قبلہ ٹھیک کوئی نہیں، اس محراب وچ کھڑو اور محراب وچ کھڑ کے دیکھو سیدھا قبلہ نظر آندے یا نہیں آندا. لوگوں نے مسجد وچ کھڑ کے قبلہ دی زیارت کی تھی، خانہ کعبہ دی زیارت کی تھی. دوستان گرامی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کو اتنا قوت عطا فرمائیں دے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیتی ہوئی اتنا طاقت عطا فرمائیں دے. اگر لاہور وچ بھی کھڑے ہوئے تا وہ خانہ کعبہ دی زیارت فرما سکتے ہیں. اور داتا علی حجویری او ذاتن جے ویلے داتا علی حجویری دا وصال مبارک ہویا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جن دی وجہ تو اساں چشتی معروف ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ داتا صاحب دے دربار اتے آئین، داتا صاحب دے دربار اتے آ کے آپ نے پورے 40 دن ہار بیٹھے رہن داتا صاحب دے مزار ہوتے.
آج جڑے لوگ آدن کے مزار تے ونجنا شرک ہے اور مزار تے ون کے دعا منگنا شرک ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ داتا صاحب دے مزار اتے پورے 40 دیوار بیٹھے رہ گئے اور آپ نے اتنا چلا کٹیا. اب بھی آپ دی چلا گاہ موجود ہے. داتا صاحب دے مزار اتے ونجو, داتا صاحب دے مزار دے بالکل قریب اب بھی آپ دی چلا گاہ موجود ہے جن جاتے آپ نے پورے 40 دیوار بیٹھ کے اللہ کو راضی کیتا. اللہ تبارک و تعالی داتا صاحب دے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ تے راضی تھی گئے. اور آپ 40 دیوار پہاں تو بعد جیول آپ ونجن لگے آپ نے کیا ہی خوب فرمایا. داتا صاحب نے اتنا فیض دیتے آپ کو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو. آپ نے آخری دفعہ جیول ونجن لگے نا آپ نے کیا ہی خوب فرمایا. فرمایا گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. فرمایا اے لوگوں داتا صاحب او ہستین, داتا علی حجویری او ہستین جڑے کامل پیرن. فرمایا انہاں واسطے بھی رہنما ہیں. نہ کہ سارا پیر کامل جڑے ناقص لوگ ہیں جڑے گناہگار لوگ ہیں انہاں واسطے کامل پیرن. فرمایا جڑے کامل پیرن داتا صاحب انہاں دے بھی رہنما ہیں. اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا اے بیان ہاں ونجن تو بعد. اور داتا صاحب نے اتنا فیض دیتا آپ کو, اتنا فیض دیتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو. جیول آپ اجمیر تشریف گھن گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور آپ دے چہرے دا عالم اے ہاں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دین دے ابلاغ دی خاطر اسلام کو عام کرن دی خاطر جیول اجمیر شریف تشریف گھن گئے آپ جڑے بندے طرف نگاہ اٹھا کے دے دیان او فوراً وہ بندہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہا. اور آپ نے اپنی نگاہ دے نال صرف دیکھاں دے نال 90 لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا دیتا. یہ طاقت کتھوں ہوئی ہے؟ یہ طاقت صرف اور صرف داتا صاحب دے مزار اتے بیٹھ کے جڑا آپ نے چلا کٹیے, جڑا آپ 40 دیوار بیٹھ کے آپ نے اللہ کو راضی کیتے اور داتا صاحب دے توسط دے نال اور داتا صاحب دے صدقے نال اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی نگاہ دے اندر اتنا تاثیر پیدا فرما دیتی ہے اور جڑے لوگ ان طرف آپ دیکھتے ہیں لوگ ابو کلمہ پڑھنا شروع فرما دیندے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی دے اولیاء کو اتنا طاقت ہوندی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کو اتنا طاقت عطا فرما دیندے. اور حضرت داتا علی حجویری دی اپنی طاقت کا کمال کیا ہے؟ جیول حضرت داتا علی حجویری آپ لاہور کے اندر دین دا ابلاغ کیتے, دین دے تعلیم کو عام کیتے اور اتھا کے ایک جادوگر بھی موجود ہا جنہ نام رائے راجو ہا. رائے راجو جادوگر لاہور کے اندر موجود ہا اور رائے راجو او بندہ ہا انہیں اعلان کیتا ہویا ہا لاہور کے اندر کہ جڑا بندہ اپنے منجھاں دا کھیر میں کو نہ دے سی انہیں منجھاں دے تھڑاں دے وچوں خون آسی, کیونکہ وہ جادوگر ہا. جے ویلے لوگاں نے کھیر دیوان شروع کر دیتے منجھاں دے تھڑاں وچوں خون نہ آندا ہا اور جے ویلے لوگ کھیر نہ دیون ہا تو منجھاں دے تھڑاں دے وچوں وہ خون آون شروع تھی ویندا ہا. جے ویلے داتا صاحب آ گئے تے داتا صاحب نے اعلان فرمایا رائے راجو کو کھیر نہیں دیونا. فرمایا اگر کوئی کھیر دیوان چاہندا داتا صاحب کو پیش کرے اپنا کھیر. تو لوگوں نے عرض کیتے اے داتا صاحب اے رائے راجو جادوگر ہے, اگر اساں کو کھیر نہ دیو اپنے منجھاں دا تا انہاں دے تھڑاں وچوں خون آندے. آپ نے فرمایا تساں کھیر میں کو نہیں کرو انشاءاللہ خون نہ آسی. جے ویلے انہاں لوگاں نے کھیر دیوان داتا صاحب کو شروع کر دیتا اور آج بھی داتا صاحب دا جے ویلے اور سیندے سب کے نے زیادہ لنگر کھیر ہوندے اتھا کے نے, سب کے نے زیادہ لنگر دودھ ہوندے اتھا کے. جے ویلے داتا صاحب نے اعلان فرما دیتا کہ کھیر تساں میں کو نہیں کرو تھڑاں وچوں خون نہ آسی اور لوگاں نے کھیر دیوان شروع کر دیتا. جب لوگوں نے کھیر دیوان شروع کر دیتا کھیر اگے اگر 1 کلو ہوندا تا کھیر 2 کلو تھی گئے اور خون بھی بند تھی گئے. اور رائے راجو نے آ کے داتا صاحب نے مناظرہ کیتے. فرمایا داتا صاحب تو سا میری روزی بند کر دیتی ہے, لوگ میں کو کھیر پیش کرے دا میرا بند تھی گئے, لہٰذا میں جادو کرا میں تمہارا مقابلہ کرے نا. اور رائے راجو نے داتا صاحب نے مقابلہ کیتا اپنا روب جماون دی خاطر اپنا دبدبا جماون دی خاطر. اور رائے راجو جادوگر وہ اسمان اتے ادران پہ گیا. جب اسمان اتے ادریا تو داتا صاحب نے اپنی جتی اتے اٹھائی اور جب داتا صاحب نے اپنی جتی اتے اٹھائیے اور رائے راجو تلے ہے اور داتا صاحب کی جتی اتے اس جادوگر کو کٹے نہیں آندی ہے.
داتا صاحب دی جتی اندر اتنا کمال ہے، داتا صاحب دی جتی نے اس جادوگر کو بھگایا، اس جادوگر دی چنگی لیٹریشن بھی کی تھی۔ انداز اے دیکھو داتا صاحب دا جن دی جتی اندر اتنا طاقت ہے کہ اتے اڈر کے جادوگر کو کٹ سکتی ہے۔ داتا صاحب دے اندر خود کتنا کمالات حسین، اللہ تبارک و تعالی نے داتا صاحب دی جتی اندر اتنا قوت رکھی ہے۔ اور اندازہ کرو ایک ولی دی جتی دا کمال اے ہے، ایک ولی دی جتی دا کمال اے ہے، اس ولی دی نگاہ دا عالم کیا ہو سی، اس ولی دا اپنا کمال اور مرتبہ کیا ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو بڑی قوت لیتی ہے، اولیاء کرام کو بڑی طاقت لیتی ہے، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جن اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیغام دیتے اے لوگو اللہ کے بھی ڈرتے رہ منیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کا ساتھ دیوا ہے، اور سچے لوگ ہی ہیں جڑے اولیاء کرام ہیں۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، فرمایا اے لوگو اگر اللہ والے نے ساتھ راسو، اگر اللہ والے نے نال رہ ویسو تو تسا بھی اللہ والے بن ویسو، فرمایا اگر تسا بدترین بدبخت لوگوں نے کٹھے رہ ویسو تو تسا بھی بدبخت بن ویسو۔ لہذا سب چاہیے ایسا اللہ والے نے نال رہ ونجو، ایسا علماء کرام دے نال رہ ونجو، ایسا قرآن حضرات دے نال رہ ونجو، کیونکہ اے لوگ دین دے نال منسلک ہوندے، ہر وقت انہاں دے کول دین دا پیغام ہی عام تھینا پیا ہوندے، ہر وقت اے لوگ دین دے افہام و تفہیم دی خاطر کوشاں ہوندے۔ اور سب کو چاہیے اسا اولیاء کرام دا ساتھ دیوں اور اولیاء کرام دا ادب کروں اور اولیاء کرام دے دستے بیعت تھیوں اور اولیاء کرام کے نسان دعا وگنو۔ دعا ہے کہ رب تعالی اسا سارے کو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اولیاء کاملین دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔